لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے تو وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ ایک بالکل ظاہر بات ہے، اس کو کم عقلی ہی سمجھنا چاہیے کہ جب اتنی چیزیں رزق کے معاملے میں موجود ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، پھر انسان کیوں کر یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے اوپر حاوی ہو جاؤں گا اور اپنی تدبیر سے سب کچھ کر لوں گا۔ یہ تو ضرور ہے کہ کچھ انسان تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن اصل جو چیزیں ہیں وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ مثلا زمین کی حالت، ہوا کی حالت، بارش کی حالت، پانی کی حالت اور موسم، یہ سب تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ ایک سیدھی سی بات ہے جو ہر عقل مند آدمی کے اوپر عیاں ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سورہ ملک کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اگر تمہارا سارا پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا تو تم پھر کہاں سے میٹھا پانی حاصل کرتے؟ اگر وہ پانی سب نیچے چلا جاتا، کسی نہر یا دریا میں نہ رہتا، تو تم میٹھا پانی کیسے حاصل کرتے؟ کون ہے جو تمہارے لیے میٹھا پانی پیدا کرتا؟ تو ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ یہ سب علوم و فنون اس کے سامنے دھرے رہ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل زندگی یہ ہے، انہی چیزوں کو پہچاننے کے لیے انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ جغرافیہ والے تو کہتے ہیں کہ منگولیا میں جو بڑا ریگستان ہے جسے گوبی ڈیزرٹ کہتے ہیں، ڈیزرٹ نہیں تھا، اس کے آثار ملتے ہیں آبادیوں کے اور خوشحالی کے آثار۔ اسی طرح سے اس ملک میں بھی بھاولپور کی طرف کے علاقے میں ایک دریا بہتا تھا جو خشک ہو گیا، اب بھی اس کے آثار ہیں، اس کا نام بھی ابھی تک معلوم ہے۔ دریا خشک ہو گیا تو وہ ریگستان ہو گیا، اب وہ پھر کیا کریں گے؟ یعنی اس کی بات تو بالکل سامنے ہے۔ آج کل کبھی اس کی طرف کوشش کر رہے ہیں، کبھی اس کی طرف، پھر اپنے ذرائع میں پھنستے ہی چلے جاتے ہیں۔ ایک چیز درست کرتے ہیں، دوسری خراب ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے شہر آج کل بناتے ہیں، لیکن لوگوں کا ذہنی حال جو ہے وہ نہایتی ابتر ہے اور سب لوگ بے چین اور ناخوش ہیں۔ سب ظاہری آرام اور آسائش کے باوجود لوگ ناخوش ہیں اور بے چین ہیں، ان کے پاس بالکل کوئی سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک چیز بڑھا دیتے ہیں، دوسری چیز چلی جاتی ہے۔ اصل چیز تو وہ ہے جو جاتی ہے، پہچاننے کی باتیں یہی ہیں، یہی سب قرآن شریف میں بیان کی گئی ہیں۔ اصل کام کرنے والا تو اللہ ہے۔ دنیا میں تم کام کرو، سب کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کرے گا، لیکن یہی سوچو کہ اللہ ہی کی عنایت ہے، اسی کی نعمتیں ہیں جو تم کھاتے ہو، پھر اس کی عبادت بھی کرو اور جیسے وہ چاہتا ہے کہ اپنے ہم جنس لوگوں کے ساتھ نیکی کرو اور ان کو فائدہ پہنچاؤ، نیکی کی کوشش کرو۔ یہ بھی تو زندگی کا ایک بہت ضروری پہلو ہے، بلکہ بہت بڑا شرف ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے کہ ایک قسم کا اپنا کارندہ بنایا ہے کہ تم خود اپنا انتظام کرو۔ ویسے اللہ غفور الرحیم ہے، رحمان و رحیم ہے، لیکن انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ بھی رحمت، غفوریت، رؤوفیت اور رحیمیت، ان سب صفتوں کے ساتھ پیش آئے۔ یہ تو انسان کے لیے ایک شرف ہے۔ تو زندگی تو یہ ہے، باقی لوگ جو چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ساری دنیا اس چکر میں پھنستی چلی جا رہی ہے۔ تو اصل راز مالی ترقی میں نہیں ہے جو قرآن سے ظاہر ہے، بلکہ وہ تقوی اور توکل میں ہے۔ اتنی تسکین اور اتنا اطمینان ہے صرف اسی ایک آیت میں، یامین و توکل اللہ وہو حسبہ، یعنی جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بروز اتوار بتاریخ 8 دسمبر 1974 حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین کو مخاطب فرما کر حسب زیر تقریر فرمائی۔ اسلام موضوع بحث تھا۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام کا اصل مقصد اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے۔ کسی نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ آج کل کے زمانے میں شریعت کی پابندی بہت مشکل ہے۔ شریعت تو اللہ کے ساتھ قلبی اور روحی اور روحانی طور پر تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ یہ طریقہ ہے جس سے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اس کی پابندی ضروری ہے۔ حقیقت میں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو صرف ایک وہم ہے۔ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو صحیح طور پر معلوم نہیں ہے کہ شریعت کی اصولی چیزیں کیا ہیں اور فروعی چیزیں کیا ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت کے معنی یہ ہیں کہ خاص قسم کا لباس اختیار کیا جائے
یا یہ کہ ہر وقت تسبیح اپنے ہاتھ میں لیے پھریں یا اس قسم کی باتیں ہیں۔ حالانکہ شریعت جو ہے وہ بہت سادہ چیز، اس میں زیادہ پیچیدگی نہیں ہے۔ جو اصل شریعت ہے یعنی وہ شریعت جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور جس کے اوپر صحابہ کرام پابند تھے، وہ تو کوئی پیچیدہ چیز نہیں تھی۔ اس میں جو اجزاء تھے وہ ابھی ہیں، لیکن ہم نے آسان چیز کو مشکل بنا دیا ہے، اور یہ زیادہ تر ہماری کم فہمی کی وجہ سے ہے۔